السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر ایک جگہ پہ نا مطلب بات ہو رہی تھی تو وہ ایتھیسٹ تھا تو اس نے یہ کویشچن کیا. ایوولوشن میں بات ہو رہی تھی تو جو میرے ساتھ تھے وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایوولوشن از ناٹ پاسبل ان کیس آف ہیومن. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہیومن جو ہے وہ ایپس سے ایوالو ہوئے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر آپ کیا نام ہے بہن اور بھائی کی شادی کے قائل ہیں. مطلب آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹی نے آپس میں شادی کی. تو سر ایٹ دیٹ ٹائم وہ جو ساتھ تھے وہ بھی بلینک تھے اور میں بھی بلینک تھا. مطلب ہم لوگ ایک دفعہ پھر کوشچن ایک دفعہ پھر پوچھیے کیا کہا تھا انہوں نے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ ایوولوشن کو نہیں مانتے تو پھر آپ آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹی کی شادی کے قائل ہیں. ان کی شادی سے ہی آگے نسل بڑھ سکتی تھی نا پھر آدم علیہ السلام کی. یا آدم علیہ السلام کے علاوہ اگر کچھ اور ہوتا تو آپ کے لٹریچر نے اس کو بتانا تھا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک اور جوڑا بھی اتارا اللہ نے, پھر ان کے دونوں کے بچوں کی آپس میں شادیاں آئیں. تو ایتھیسٹ تو اگر ایتھیسٹ ہے تو وہ ان کے ہاں تو شادی نہیں ہوتی. انہوں نے شادی کا پوائنٹ نہیں. شادی جو ہے وہ تو ایک ریلیجس ریچول ہے, ریلیجس بانڈ ہے. ایک نان ریلیجس آدمی نے ایک ریلیجس ایگزامپل آپ کو آپ جڑ سے پکڑا کریں کسی کو کہ بھائی تم کون ہوتے ہو شادی یا نکاح کی ڈسکشن کی, تمہیں کیا پتا نکاح کیا تھا, تمہارا کون سا خدا ہے جو تمہیں باؤنڈ کرتا ہے. تم تو ایسے ہی اپنی نیکسٹ جنریشن پیدا کرتے جاتے ہو, تمہیں تو اس چیز کی پرواہ نہیں. تم کون ہو یہ بات کرنے والے؟ میں اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہوں آپ کے کسی عقیدے سے متعلق تو مجھے تو حق ہی تھا آپ کے عقیدے سے متعلق گفتگو کرنے کا. جب میں آپ کے عقیدے کو ایز این عقیدہ رجسٹر کروں, جب میں آپ کے عقیدے کو کوشچن کر رہا ہوں تو میں باہر بیٹھ کے کیسے کوشچن کر سکتا ہوں؟ مثال کے طور پہ ایک بندر آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم شادیاں کیوں کرتے ہو, تو آپ کہیں گے تم انسان بنو تو تمہیں پتا چلے نا یہاں پہ کس قسم کے رولز اور ریگولیشن. تم تو بندر ہو, جنگل میں تو سارے قانون تمہارے جانوروں کے ہوتے ہیں. جنگل میں تو سروائیول آف دی فٹسٹ ہے, تمہیں تو کوئی اور جانور آ کے کھا جائے گا, تم کسی جانور کو کھا جاؤ گے, تم یہ کرو گے. جنگل میں کون سا رول ہے؟ جیسے آپ سیولائز ورلڈ میں آئیں گے تو آپ کو بہت سے رولز اور ریگولیشنز آپ پہ اپلائی ہوتے ہیں. تو ایتھیسٹ جو ہے وہ میرے لیے اسی طرح سے نان سیولائزڈ ہے کیونکہ ان سیولائزڈ ہے کیونکہ وہ ان کا اپنا ایک رول ہے, جنگل کا قانون ہے. وہ ایک کوئنسیڈنس کی پیداوار ہے, ایک کوئنسیڈنس سے مر گیا. تو وہ کیسے میرے ایک سیولائزڈ رول کو کوشچن, وہ اندر انہوں نے آئیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کون سے رول لاگو ہوتے ہیں. نہیں ان کو کوئی رول پسند آ رہا تو چاہے اپنے جنگل کا قانون چلائے. اسی طرح ان کو بولا. ہاں السلام علیکم سر. لیکن سر ان کا کوشچن ویسے بھی بیس لیس ہے, ایوولوشن سے انہوں نے کنیکٹ کیا ہے. وہ تو مطلب آپ انٹر اسپیسیز تو ویسے بھی کرتے ہو نا, یعنی کہ تو بریڈنگ ہوتی ہے. مطلب یہ کوشچن وہ کسی طریقے سے بھی ایوولوشن سے کنیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب جس کو نہیں تھوڑا نہیں بہت بھی وہ مجھے بایولوجی پتا نا کہ وہ اس کو ایتھیسٹ پتا ہوگا. مجھے سمجھ آ گئی نا کہ وہ ایتھیسٹ کیوں یہ کوشچن کر رہا تھا. جسٹ سو دیٹ ہی could create another question out of it. I've been with atheists all my life. تو مجھے پتا ہے ایتھیسٹ جب بحث برائے بحث کے لیے سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس کون سے سوالات ہوتے ہیں, اور جب وہ واقعی کچھ سمجھنے سیکھنے کے لیے سوال کرتے ہیں تو کون سے سوال ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑے مزے کا قصہ سناتا ہوں. میرے ایک کرسچن پروٹسٹنٹ سینئر دوست ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, کافی سینئر ہیں. He would be somewhere in his late 80s or early 90s. میرا جب ان سے پہلا انٹریکشن ہوا تو وہ بزنس ریلیٹڈ تھا, کام سے ریلیٹڈ تھا, تو کبھی ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوتا. ان سے میری دوستی آ رہی ہو گئی تو ایک دن مجھے کہتے ہیں یار مجھے ایک بات بتاؤ, یہ بڑا کی پوائنٹ ہے, آپ سنیے گا, آپ انجوائے کریں گے. کہتے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ, تمہارے رب کا سب سے محبوب شخص اور ان کی سب سے محبوب بیٹی اور ان کا سب سے محبوب بیٹا کربلا میں پانی کو ترستا رہا, اللہ تعالیٰ نے بارش تک نہیں برسائی اور وہ پیاسا چل بسا, تو ایسا کیوں ہوا؟ تو میں نے ایسے کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار تمہارا سوال بہت اچھا ہے, مجھے اپنے رب سے پوچھنے دو یہ سوال, شاید مجھے کوئی جواب آ جائے. میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا اور 5-7 منٹ کے بعد میں آنکھیں کھولی میں نے, تو میں نے کہا مجھے میرے رب نے جواب دے دیا. کہتے اچھا ایسے کیسے ہو؟ میں کہا ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا. کیا جواب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے محبوب کی بیٹی کا بیٹا تو بہت دور کا رشتہ ہے, میرا اپنا بیٹا سلیپ پہ چڑھ گیا, میں اس کو نہیں بچا سکا. اب اس نے چونک گیا, وہ کہتا یہ تم نے کیا بات. میں نے کہا کیسا ہرٹ ہوا ہے تمہارا دل اس بات سے, دکھا ہے نا تمہارا دل.
کیونکہ میں نے تمہارے ریلیجن کی اس کور کو پکڑا ہے جس کی ڈیفینیشن ڈسکرپشن تسلیم ہی تب ہوتی ہے جب آپ اس کے ایکسیپٹنس میں آتے ہیں, جب آپ اس کے بلیف سسٹم کے اندر آتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ دنیا ایسے نہیں چلتی جیسے باہر سے دکھتی ہے. تو اسی طرح جب تم مسلمان ہوگے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ حسین علیہ السلام کا کیا قصہ تھا. اسی طرح تمہیں تب پتہ چلے گا کہ ایتھیسٹ کو تب پتہ چلے گا کہ آدم علیہ السلام کی جنریشنز کیسے آگے چلتی تھیں جب وہ آدم علیہ السلام کو ایز علیہ السلام رجسٹر ریکگنائز کرے. جب وہ باہر بیٹھ کے ایڈم کہہ کے بات کرے گا تو مجھے اسی ٹائم پتہ چل جائے گا کہ بھیا اس شخص سے میں نے کس طرح سے بات کری. جب بھی آپ نے کوئی آرگیومنٹ, کسی قسم کی ڈبیٹ کو فیس کرنا ہے, کاؤنٹر کرنا ہے, تو پہلے آپ نے اس نیریٹو کو اسٹڈی کرنا ہے جو نیریٹو آپ کے سامنے رکھا. آپ نے انتہائی خوبصورتی سے, خوش اسلوبی سے کسی بھی سوال کا جواب دینا ہے, لیکن آپ نے یہ ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ کسی سوال میں کسی بڑی ہستی کی یا کسی پیغمبر کی تضحیق کا ایلیمنٹ جب آئے گا تو آپ نے وہاں پہ اس کو شن کرنا ہے اچھے طریقے سے. آپ نے کہنا ہے ایسے یہ لاجک نہیں ہوتی. آپ کو ایوولوشن پہ یقین ہے تو آپ کے فور فادر شاید کوئی بندر ہوں, مجھے کیا معلوم. آپ کے اگر ڈاروین کو میں باقاعدہ ڈاروین کو بندر کا بچہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو لگتا ہے اس کے فور فادرز کسی بندر بنمانس کے تھے تو ہوں گے, وہ بہتر جانتا ہے اپنی فیملی کو, اپنی فیملی ٹری کو, اپنے شجرہ نسب کو. مسلمان کیسے یہ مان لے کہ اس کے شجرہ نسب میں کوئی بندر گزرا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ڈاروین کی فیملی فور فادرز میں جو اسپیسیز گزری ہیں وہ شاید ان قوموں میں سے ہوں جن قوموں پر کوئی ایسا عذاب آیا ہو اور ان کو بندر بنا دیا گیا ہو اور اس کے آگے کی فیملی ٹری ڈاروین تک پہنچی ہو, یا ان تمام لوگوں تک جیسے آج کل کے فزکس کے پروفیسرز بھی ایسی آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ بھائی انسان تو بندر کے سے ایوالو ہوا ہے. تو آپ کہیں جی ہو سکتا ہے آپ اس قوم سے ہوں جس قوم کے اوپر اللہ کا ایسا کوئی عذاب آیا ہو اور وہ بندر بنا دی گئی, ہو سکتا ہے. ہم البتہ امت محمدی سے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم امت ابراہیمی ہیں اور ہمارے اوپر ایسا کوئی عذاب نہیں ہے. ہم آدم علیہ السلام سے آئے تھے, ہمیں تو یہی چین بتائی جاتی ہے آدم علیہ السلام سے آ کے ہم یہاں تک پہنچے. آپ کے ہاں جو بھی گزرے ہیں ایسے, وہ پھر آپ اسٹڈی کیجئے کہ کون سی ایسی حرکت تھی, کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی ایسا عذاب آیا تھا. ایوولوشن کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا کریں اس طرح سے, کیونکہ ایوولوشن کو تو اب سائنسدانوں نے ریجیکٹ کر دیا. سائنس کو پتہ چل چکا ہے کہ اٹ از ناٹ پاسبل فار این انٹر اسپیسی ایوولوشن. اٹ از پاسبل کہ انسان ایوالو ہو کے یا ڈیوالو ہو کے اپنے آپ کو خراب یا اپنے آپ کو کسی بہتر انسان بنا سکے. بائی ڈیفینیشن ایوولوشن ایگزسٹ کر سکتی ہے, لیکن ایک اسپیسی سے دوسری اسپیسی میں ایوالو ہونا سائنس بھی ریفیوٹ کر چکا ہے اس بات کو کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ مکھی اچانک سے کسی دن شیر بن کے تو چیتے کو ہرن کو کھا جائے. مکھی رہے گی, مکھی کبھی بھی ایوالو ہو کے کسی اپنی اسپیسی کو چینج کر کے کسی سن میں جا کے چیتا نہیں بن سکتی یا شیر نہیں بن سکتی. اسی طرح انسان جو ہے وہ انسان کی ہی اسپیسی سے آ سکتا ہے.